السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پانجہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ وار سنہرے فیصلے۔ متعدد سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جن 70 قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں ابو عزہ عمر بن عبداللہ بھی تھا جو کہ شاعر بھی تھا۔ یہ ایک محتاج اور کئی بچوں کا باپ شخص تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہنے لگا: یا رسول اللہ، فقد عرفت حالی وانی لذو حاجت وذو عیال فمن علی۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے حالات آپ سے مخفی نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ایک محتاجی اور کثیر العیال آدمی ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے رہا فرما دیں۔ نیز اس نے عرض کی: انما خرجت لاصیب لهم شیئا، میں مسلمانوں کے مقابلے میں اس لیے نکلا تھا کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ مال حاصل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عجز اور محتاجی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے معافی کا فرمان جاری کر دیا، اور اس سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں نہیں نکلے گا۔ مگر اس نے بدعہدی کی اور جنگ احد میں بھی مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے نکل پڑا۔ اس جنگ میں اس نے مشرکین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب ابھارا اور اشعار کہے۔ اتفاق سے جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا، گرفتار ہو گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مشرک غزوہ احد میں گرفتار نہیں ہوا۔ جب اس بدبخت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو اس مرتبہ بھی کہنے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا: من علیہ، مجھ پر احسان فرمائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ مگر اس مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا اور ارشاد فرمایا: لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين لا تمسح عارضیک بمکہ تقول قجعت محمدا مرتين۔ فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہیں تم مکہ پہنچ کر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر بطور فخریہ یہ نہ کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی، اور یوں اس واقعہ کا اختتام ہوا۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے کئی کتب میں مذکور ہے، اور اخذیت الرسول اللہ میں بھی مذکور ہے، اور سیرت ابن ہشام میں بھی مذکور ہے۔